بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کے آخری جمعۃ الوداع کے دن جو یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ یہ تسبیح 1000 ذکر کے برابر ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم کی ذات پاک نے بعض دنوں کو دنوں پر اور بعض راتوں کو راتوں پر بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، تاکہ امت مسلمہ اپنے دلوں کی سیاہی کو دور ڈالے اور اللہ کی بارگاہ مقدس میں سرخرو ہو سکے۔ جمعۃ المبارک وہ خاص دن ہے کہ جس کو باقی دنوں پر خصوصی طور پر فضیلت و بزرگی بخشی گئی۔ جمعۃ المبارک کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا اور مانا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور جمعۃ الوداع جو کہ بہت ہی افضل جمعہ ہے، بہت زیادہ فضیلت والا جمعہ ہے۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کثرت سے کی جاتی ہے، بلکہ جمعۃ الوداع کو جس قدر کثرت سے عبادت کی جائے، اس کی کئی سو گنا فضیلت و عظمت ہے۔ عبادت گزار فیض یاب ہوتے ہیں۔ مختلف آیات درود شریف جن کا حدیث میں ذکر ہے، ان کی ادائیگی، ان آیات کی برکت سے گھر میں غیبی خزانوں سے مال و زر آنا شروع ہوتا ہے۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ساتھ آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع نہایتی اہمیت کا عامل ہے۔ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، عبادت کریں، جس قدر ذکر الہی کر سکیں کریں، بڑی برکت ہے۔ عام حالات میں بھی جمعہ کا دن مبارک ہے، لیکن ماہ سیام میں خاص طور پر اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر کی بے شمار فضیلتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں، اور ہر ذکر کی ایک خاص تاثیر اور برکت ہوتی ہے، لیکن کچھ ذکر اور عبادات ایسی ہیں جو خاص اوقات اور دنوں میں کرنے سے ان کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک بہت ہی خاص اور اہم تسبیح یہ ہے جو 1000 ذکر کے برابر ہے، اور یہ تسبیح رمضان کے ہر ایک جمعۃ الوداع کے دن پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اس تسبیح کو پڑھنے والے کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے فرماتے ہیں کہ مانگ میرے بندے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام سوالات اور دعاؤں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اس وقت وہ بندہ جو اس تسبیح کا ورد کرتا ہے، اللہ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو، تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ رمضان کے آخری جمعۃ الوداع کے دن جمعہ کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے جس چیز کا سوال کرے گا تو اللہ اسے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے دل کی جو مراد ہوگی انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے، اللہ کی پسندیدہ تسبیح ہے۔ جو بندے جمعۃ الوداع کے دن یعنی رمضان کے آخری جمعہ کے دن اللہ کی یہ محبوب تسبیح پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ پورا سال اللہ ان پر اپنی رحمتوں برکتوں کی بارش برسائے گا، رزق کی بارش برسائے گا۔ روایات میں آتا ہے جب اللہ کا بندہ اس تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنی برکتیں اور کامیابیاں عطا کرتا ہے کہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ یہ تسبیح جو 1000 ذکر کے برابر ہے، یہ تسبیح انسان کی تمام مشکلات کو آسان کر دیتی ہے، خاص طور پر جمعہ کے دن، اور جمعہ بھی وہ جو رمضان کا آخری جمعہ کا دن ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی خاص رحمتیں بندے پر چھا جاتی ہیں۔ انسان کی دعائیں خواہ وہ دنیا کی ہوں یا آخرت کی، فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کی رضا اور رحمت کا یہ وقت اتنا نیاب اور بابرکت ہوتا ہے کہ بندہ خود کو اللہ کی بارگاہ میں انعامات کا حقدار محسوس کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تسبیح بظاہر چھوٹی سی ہے، لیکن میزان عمل میں 1000 ذکر کے برابر ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے شیطان دور اور خدائے رحمان خوشنود و راضی ہوتا ہے۔ جس نے یہ تسبیح پڑھی اس نے بہت زیادہ یعنی کثیر مقدار میں اللہ کا ذکر کیا۔ تو وہ تسبیح یہ ہے جو 1000 ذکر سے بھی افضل تسبیح ہے، جو تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے۔ آپ کے دل کی مرادوں کے لیے یہ تسبیح کافی ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی اور جمعہ کے دن پڑھی جانے والی خاص تسبیح ہے۔
تو آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد آپ نے سب سے پہلے 100 بار درود شریف کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو۔ درمیان میں آپ نے 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا وہابو حبلی من نعمت الدنیا والآخرت انکا انت الوہاب۔ آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے وقت اپنے دل و دماغ کو اللہ کی رضا اور رحمت کی طرف مرکوز کریں۔ جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو وہ آپ کے دل کی ہر خواہش کو جان لے گا اور آپ کو اس کی بے شمار نعمتیں جو ہیں عطا کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سے بہتر کسی اور طریقے سے خدا کی عبادت نہیں کی گی۔ بے شک اگر کوئی چیز اس سے بھی زیادہ افضل ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کو وہی تعلیم فرماتے۔ تو آج جمعۃ الوداع کے دن اگر یہ آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ جو جو مانگیں گے آپ کو وہ ملے گا۔ عزت اور دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔